الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز صحافی حضرات اور بہن، میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے تشریف بھی لایا اور کافی انتظار بھی کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت گوناگو مشکلات سے دوچار ہے اور 22 کروڑ عوام، پاکستانی عوام کے لیے جینا مشکل بنایا گیا۔ اس ملک کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو بھی دیکھا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی حکومت کو بھی دیکھا ہے، اور جرنیلوں کا نظام اور ان کی حکومتوں کو بھی دیکھا ہے، لیکن ان تمام حکومتوں نے ملک کے عوام کے مسائل حل کرنے کی بجائے اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں مسلسل اضافہ کیا، اور گزشتہ 74 سالوں میں ان لوگوں نے پاکستان کا جغرافیہ بھی اور پاکستان کا نظریہ دونوں کو محفوظ نہیں بنایا، بے وفائی کی، اور قائد اعظم کے ویژن کے مطابق، علامہ اقبال کے خواب کے مطابق اسلامی اور ایک ویلفیئر پاکستان بنانے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اور آج ہم اپنے عوام سے یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری حقیقی خوشحالی اور پاکستان کی حقیقی ترقی کی ضمانت صرف اور صرف اس ملک میں اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام ہی کے لیے ملک بنا تھا، اور ہم جتنا دیر کریں گے اتنا ہی ہمیں نقصان ہوگا۔ اس لیے ایک دن کے لیے پاکستان میں ان پارٹیوں نے اور جرنیلوں نے اسلامی نظام کو نافذ ہونے نہیں دیا گیا، اور اس کی وجہ سے نہ ہم ایک قوم اور ملت بن سکے اور نہ ہمارا جغرافیہ محفوظ رہا۔ معزز صحافی حضرات، 2021 کا اختتام ہے، اور 2021 میں 2 بڑے ڈاکے ڈالے گئے۔ ایک، وفاقی حکومت نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کیا، اور وہ 2021 کا بڑا ڈاکہ تھا۔ اور سندھ کی حکومت نے بلدیاتی اور شہری نظام پر ڈاکہ ڈالا، ان کے اختیارات کو ختم کیا، اور اس بلدیاتی ترمیم کے ذریعے اب کم از کم صوبہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ایکسرسائز فار نتھنگ، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا، جس طرح کراچی شہر میں میئر کے اختیارات ختم کیے گئے اور صرف ایک کرسی اور اس پر ایک فرد ہی نظر آئے گا، لیکن اس کے اختیارات نہیں ہوں گے۔ 2021 مہنگائی کا سال رہا، اور مہنگائی کا طوفان برپا کیا گیا۔ پانی، بجلی اور گیس کے لوڈ شیڈنگ سے پورا ملک پریشان کیا گیا۔ اس حکومت نے قرضے لے کر آئندہ نسلوں کو بھی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا مقروض بنایا اور غلام بنایا۔ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے مسلسل تعصبات اور مفادات کی سیاست کی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ہر بار حکومت میں رہنے کے باوجود ایم کیو ایم نے کراچی کا مسئلہ حل نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے لاڑکانہ اور نواب شاہ کا مسئلہ حل نہیں کیا، ارباب رحیم صاحب بھی ایک وزیر اعلیٰ تھے، اس نے تر کا مسئلہ بھی حل نہیں کیا، اور آج بھی اندرونی سندھ اور شہری علاقے اسی طرح
مشکلات سے دو چار ہے. گوٹوں میں، شہروں میں، جھونپڑیوں میں، ہر جگہ غربت ناچ رہی ہے. نوجوان ہے کہ بے روزگار ہے، اور لوگ ہے کہ جن کے چہروں پر کوئی مسکراہٹ نظر نہیں آ رہی. مایوسی ہی مایوسی ہے. اور موجودہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں نے ہمارے ملک کو اندھیروں میں دھکیلا ہے. معیشت تباہ ہو گئی، اور خود حکمران پارٹی بھی اعتراف کر رہی ہے کہ مافیاز کی حکومت ہے اور چاروں طرف مافیاز موجود ہے، اور مافیاز کی وجہ سے ملک دیوالا ہو گیا ہے. چینی مافیا، آٹا مافیا، پیٹرول مافیا، ادویات مافیا، گیس مافیا، بجلی مافیا، ہر طرح کے مافیا موجود ہے، اور اس کے احتساب کا کوئی نظام نہیں ہے. وزیر اعظم خود کہتے ہیں کہ ڈالر کی کمی کی وجہ سے ہم نے IMF سے قرضہ لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈالرز کی کمی کی وجہ سے ہمارے ملک کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے ہماری پوری قوم قرضوں کے زنجیروں میں جکڑی گئی. بدعنوانی میں اضافہ ہوا. بین الاقوامی سروے کے مطابق کرپشن میں اضافہ ہوا. 250 ارکان پارلیمنٹ جس کو بدعنوانی میں نامزد کیا گیا، مگر ایک کے مقدمے پر بھی فیصلہ اب تک نہیں ہوا. اس حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نیب کو اسٹرانگ بنائیں گے اور اس کو سیاسی اثرات سے آزاد بنائیں گے، لیکن خوف اور ڈر اور کرپشن میں خود ملوث ہونے کی وجہ سے اس حکومت نے نیب کے پر کاٹ دیے. اور پیپلز پارٹی بھی نیب کے اختیارات کے خلاف ہے، بلکہ ان کا تو نظریہ یہی ہے کہ یا نیب چلے گا اور یا ملک. اور PTI نے بھی نیب کے تمام تر اختیارات ختم کیے ہیں، اور غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اس وقت معیشت بیٹھ گئی ہے. حکومت کے خرچے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اسراف نہیں کریں گے، VIP کلچر کا خاتمہ کریں گے، ہم وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی میں تبدیل کریں گے، لیکن ان کے اخراجات میں اضافہ ہوا. جناب وزیر اعظم صاحب نے بنی گالہ کو اپنا کیمپ بنایا اور عارضی دفتر بنایا. ان کو ترقی دی گئی، اور اس کے خرچ بھی اب عوام پر ایک بوجھ بن گیا. VIP کلچر کا خاتمہ نہیں ہوا، اس میں اضافہ ہوا. آج کی خبر ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی گورنر ہاؤس کے اخراجات میں سالانہ 5 کروڑ کا اضافہ کیا گیا، حالانکہ وہاں ایک آدمی رہتا ہے. اور کبھی کبھار گورنر ہاؤس میں جو کھیل تماشے ہو رہے ہیں اور جس طرح مرغیوں کو وہاں آپس میں لڑایا جاتا ہے، ان کے تصاویر باہر آتی ہے، لیکن ان تمام کھیل تماشوں کا بوجھ بھی پاکستان کے غریب عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے. آج بھی عالمی بینک سے ہماری حکومت نے 19.50 کروڑ ڈالر لیے ہیں. تو یہ روز کے قرضے آخر کس مقصد کے لیے لیے جا رہے ہیں؟ کوئی ترقی کا کام تو نہیں ہو رہا ہے، اور ترقی کا پہیہ تو بالکل جام ہے، اور خود حکومت بھی اس کا اعتراف کر رہی ہے. اس حکومت نے جس طرح پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا اور قوانین بنائے، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اس لیے کہ سارا نظام آرڈیننس پہ چل رہا ہے. اور صدارتی ہاؤس اب ایک آرڈیننس ہاؤس انہوں نے بنایا ہے. عدالتوں نے اس وقت جو فیصلے دیے ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ اس پر بھی ہماری قوم کو اطمینان نہیں ہے.
بلکہ انہوں نے بھی ایک طبقاتی نظام کو مزید مضبوط کیا۔ قوم جانتی ہے کہ ایک فیصلہ عدالت عظمیٰ نے یہاں نیسلا ٹاور کے بارے میں دیا۔ نیسلا ٹاور غریب لوگوں کا تھا، عام لوگوں کا تھا، لیکن کس طرح چند لمحوں میں ان کے خلاف فیصلہ دے کر اس کو بلڈوز کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان کے متاثرین کو ابھی تک فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا، نہ کوئی متبادل زمین دی گئی۔ یہاں پہلے بھی نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں ایک علاقے سے کچی آبادیوں میں رہنے والوں کو اٹھایا گیا، لیکن اٹھانے سے قبل ان کو متبادل جگہ دی گئی اور پیسے دیے گئے، حتیٰ کہ ان کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے بنائے گئے۔ لیکن آج نیسلا ٹاور کے بارے میں عدالت عظمیٰ کا ایک ڈیسیجن، اور اسی طرح غیر قانونی ٹاور جو اسلام آباد میں ہے اس کے لیے بالکل دوسرا فیصلہ، اس لیے کہ اس میں ملک کے بڑے بڑے وی آئی پیز کے گھر ہیں، ان کے فلیٹس ہیں، ان کے شیئرز ہیں اور ان کا انویسٹمنٹ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ملک میں ایک نظام ہونا چاہیے، ایک قانون ہونا چاہیے، تب ملک آگے بڑھے گا۔ وزیر اعظم بارہا وعدے کرتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان، لیکن آج ایک پاکستان نہیں، ایک غریبوں کے لیے ہے اور ایک کرپٹ اشرافیہ کے لیے ہے۔ مالداروں کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے اور غریبوں کے لیے علیحدہ تعلیمی ادارے، مالداروں کے لیے علیحدہ علاج کا انتظام اور غریبوں کے لیے علیحدہ انتظام۔ شہر تقسیم ہو گئے دولت کی بنیاد پر، ہاسپٹل تقسیم ہو گئے، اور اس طبقاتی نظام کی وجہ سے اس وقت بھی 2.7 کروڑ ہمارے نوجوان بے روزگار ہے، 2.5 کروڑ سے زیادہ ہمارے بچے تعلیمی اداروں سے محروم ہیں، 7 کروڑ سے زیادہ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ہمیں حیرانگی ہے کہ عوام کے احتجاج کے باوجود اس حکومت نے اسٹیٹ بینک کے گورنر کی ملازمت میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساری قوم جانتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا یہ گورنر ہمارا نمائندہ نہیں ہے، یہ IMF کا نمائندہ ہے، اور ان کی حیثیت بالکل اسی طرح ہے جس طرح ماضی میں وائسرائے تھا ہند میں، جو انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے اور یہاں صرف لوگوں کے کندھوں پر سوار رہتے تھے۔ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے ہر لمحے روپیہ کی قدر میں کمی اور ڈالر کی قیمت میں اضافہ کیا ہے، اور مذاق اڑا رہا ہے کہ ہماری اس فیصلے سے اوورسیز پاکستانیوں کو بڑا فائدہ پہنچا ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو استعفیٰ دینا چاہیے، اور اسٹیٹ بینک کے بارے میں حکومت نے جو پالیسی اختیار کی ہے اس کو واپس لے لے۔ قوم کا سب سے بڑا ادارہ انہوں نے IMF کے حوالے کیا، اور خود وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ٹی وی اسکرین سے پتہ چلتا ہے کہ روپیہ کی قدر میں کمی ہوئی۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ پاناما لیکس میں اس ملک کا کرپٹ اشرافیہ انوالو تھا، لیکن اس کے بارے میں PTI نے اس 3.25 سال میں کوئی اقدام نہیں کیا۔ کیوں اقدام نہیں کیا؟ کیوں ان لوگوں کے بارے میں حکومت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا؟ نہ عدالت عظمیٰ نے ان کو سمن کیا؟ اس لیے کہ اس میں انہی کے لوگ انوالو تھے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور PTI کے لوگ۔ پنڈورا پیپر سامنے آیا، ہم عدالت میں گئے ہیں،
اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو 700 لوگ پنڈورا پیپرز میں انوالو ہے یہ کون ہے؟ اس میں کوئی بھی غریب پاکستانی نہیں ہے، انہی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس لیے اس کے بارے میں پی ٹی آئی بھی خاموش ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بھی خاموش ہے، اور ہم آج بھی عدالت عظمیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ پاناما لیکس اور پنڈورا پیپر میں جن لوگوں کے نام ہیں ان کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ انہوں نے یہ دولت کیسے بنائی ہے اور یہاں کما کر کیسے باہر کی کمپنیوں میں منتقل کی ہے۔ غریب پاکستانی باہر کما کر یہاں پیسہ بیچتا ہے، اور ہمارے یہ کرپٹ اشرافیہ، کرپٹ سیاستدان، کرپٹ بیوروکریسی، کرپٹ سابق جرنیلوں نے یہی پیسہ اٹھا کر باہر کے بینکوں میں چھپایا، باہر کی کمپنیوں میں چھپایا۔ پوری قوم کا مطالبہ یہی ہے سپریم کورٹ سے کہ ان لوگوں کے معاملات کو سنی انسنی کرنے کی بجائے، اس پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے، عوام کے اس مطالبے کو سنا جائے کہ ان کا احتساب ہو جائے، اور باہر جتنی دولت پڑی ہے وہ سیاسی لیڈروں کی ہے یا اس کرپٹ اشرافیہ کا ہے، اس دولت کو ان کو مجبور کیا جائے کہ اٹھا کر یہاں لایا جائے۔ اور میرا یقین ہے کہ اگر اس دولت کو واپس پاکستان لایا جائے تو ہمارے اوپر جتنے بھی قرضے ہیں وہ سارے قرضے ختم ہو سکتے ہیں۔ ہم مانگنے والے اور خیرات مانگنے والی قوم کی بجائے دینے والی قوم بن سکتی ہے۔ معزز صحافی حضرات، گزشتہ دنوں کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہوا 17 اضلاع میں۔ ان تمام اضلاع میں وزیر اعظم صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی، وفاقی وزراء اور صوبائی وزراء نے کافی مداخلت کی۔ الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی جاری کیے، اور انہوں نے خود الیکشن قواعد کے خلاف ورزی کی، لیکن ان تمام مداخلتوں کے باوجود عوام نے ان کو آئینہ دکھایا، اور پی ٹی آئی کو اپنی حلقوں میں زبردست شکست ہو گئی۔ یہ پی ٹی آئی کے شکست کا ایک آغاز ہے۔ اگلے مرحلے میں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں میں بھی الیکشن ہوں گے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ میں خود اب نگرانی کروں گا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نگرانی کرے یا نہ کرے، اب اگر عمران خان خود میاوالی میں بھی الیکشن میں حصہ لے تو ایک تحصیل ناظم نہیں جیت سکتا ہے، اس لیے کہ مہنگائی نے عوام کو ستایا، بدعنوانی میں اضافہ ہوا، بد انتظامی کی وجہ سے اور خراب طرز حکمرانی کی وجہ سے تمام ادارے تباہ ہو گئے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، جتنی بھی بڑھ کے اس حکومت نے ماری ہے، جتنے بد اخلاقی اور دھمکیاں دی ہیں، یہ ان کا ایک ریئیکشن ہے جو عوام نے بلدیاتی انتخابات میں اس کا اظہار کیا۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اب حکومت کے ساتھ کرنے کا وقت بھی ختم ہوا ہے۔ حکومت جتنی بھی پیکیجز اعلان کرتے ہیں، جتنی بھی اعلانات کرتے ہیں، اب حکومت کے ساتھ کرنے کا کوئی وقت بھی نہیں رہا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوگا۔ صحت کارڈ انہوں نے جاری کیا ہے، اور ان کو خوش فہمی ہے کہ صحت کارڈ کی بنیاد پر وہ الیکشن جیت جائیں گے، اور یہی کارڈ کھیل کر وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی کارڈ کھیلیں گے، آپ لوگوں نے 3.25 سال میں عوام کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے، اب آپ کا کوئی کارڈ نہیں چلے گا، اور شکست سے اب آپ نہیں بچ سکتے۔ محترم صحافی حضرات، خود کراچی میں 2013 میں
پیپلز پارٹی اور MQM نے 15 محکمے اس شہر سے چین کر صوبے کے حوالے کیے، اور اب 2021 میں مزید 14 محکمے ان سے لے کر صوبائی حکومت کے جیب میں ڈالے گئے۔ اب مجھے بتائیں کہ اگر 14 اور 15 29 محکمے اب میئر کے تحت نہ ہو تو یہاں میئر کا کیا فائدہ، بلدیاتی الیکشن کا کیا فائدہ؟ آج بھی میں کراچی میں گھوما پھرا ہوں، سچی بات یہ ہے کہ ہر سڑک کھنڈر بن گئی ہے۔ میں نے ابھی ایک کالج کا جمعے کے نماز کے لیے ایک مسجد میں گیا، وہاں اسلامیہ کالج کو دیکھا۔ میں آپ صحافی بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اب بھی کوئی وقت نکال کر اسلامیہ کالج کی دیواروں کو دیکھے، ان کی کھڑکیوں کو دیکھے، وہاں روشن دانوں کو دیکھے، چاروں طرف وہاں کوے ہیں اور شہر کے کبوتر، وہاں انہوں نے وہاں ڈیرے ڈالے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ جس طرح طلبہ کا نہیں جنات کا ایک گھر ہے۔ یہ وجہ ہے کہ چونکہ یہاں بلدیاتی نظام تباہ کیا گیا، اب کوئی وارث نہیں ہے اس شہر میں، عوام کا مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اور حل کا کوئی راستہ، کوئی دروازہ، کوئی کڑکی نہیں ہے، اور مزید حکومت نے کارروائی کر کے بلدیاتی ترمیم لا کر اس شہر کے بلدیاتی نظام کو مفلوج بنایا ہے۔ مجھے خوشی تھی، میں یہاں آیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے 1100 ارب کا اعلان کیا تھا۔ ہم بھی یہاں ادارہ نور حق میں تھے، نعیم الرحمان صاحب کو ہم نے مبارکباد دی کہ چلے 1100 ارب روپے مل گئے، لیکن اب یہاں 5-6 مہینے بعد میں آیا ہوں، اگر کوئی 1 روپیہ انہوں نے کہیں لگایا ہو تو آپ صحابی حضرات مجھے جواب دے دے، کوئی بھی آدمی مجھے بتا دے۔ اس لیے اعلانات کی بنیاد پر، بڑکوں کی بنیاد پر ایک پورا نظام چل رہا ہے، اور آج بھی کہ الیکٹرک کی وجہ سے یہاں ایک ظلم کا بازار گرم ہے۔ یہاں آج بھی اعلان ہوا ہے کہ 5 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا۔ میں خود حیران ہوں کہ کیا ہوا ہے۔ کوئی زلزلہ خدا نخواستہ نہیں آیا ہے، کوئی سیلاب نہیں آیا ہے، کسی ملک نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کیا ہے، تو آخر کیا کر رہی ہے یہ حکومت؟ عوام کو نچوڑنا، کتنا نچوڑیں گے؟ اتنا تو کوئی گنڈیری بھی نہیں چباتا ہے جتنا اس حکومت نے عوام کو چبایا۔ میں اس لیے مطالبہ کرتا ہوں کہ کیا الیکٹرک کو ختم کیا جائے اور پورے ملک کے سطح پر ایک ادارہ بنایا جائے، اور پاکستان ایک ملک ہے، ایک نظام دیا جائے، ایک پاکستان بنایا جائے۔ کہ الیکٹرک کی وجہ سے یہاں کا ہر کراچی میں رہنے والا انسان تنگ ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں پیرس میں افسوس کے نام سے ایک ادارہ ہے، اس نے سروے کیا ہے، 97% پاکستانیوں نے یہی جواب دیا ہے کہ حکومت غلط راستے پر جا رہی ہے اور حکومت غلط لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ میں آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں کہ ملک کے مسائل کا حل کیا ہے۔ اگر اس ملک کے مسائل کا حل ان پارٹیوں کے ہاتھوں میں ہوتا جنہوں نے 75 سال اس ملک پر حکمرانی کی ہے، باری مینڈیٹ کے ساتھ حکمرانی کی ہے، فوجی جرنیلوں نے حکمرانی کی ہے، تمام تر اختیارات کے ساتھ حکمرانی کی ہے، لیکن 75 سالوں میں ان پارٹیوں نے اور ان جرنیلوں نے پاکستان کا مسئلہ حل نہیں کیا۔ اس ملک میں اب ایک جماعت موجود ہے جو اپنے ڈسپلن کی بنیاد پر، اپنی جمہوری روایات کی بنیاد پر، اپنی دیانتداری اور امانتداری اور خدمت کی بنیاد پر، ڈرائنگ روم کی سیاست پر، سازش کی سیاست پر یقین نہیں رکھتی ہے،
اس ملک کے گلیوں اور کوچوں میں موجود ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت اور مشکل لمحہ آیا ہے، جماعت اسلامی کے کارکن نے لوگوں کے دروازوں پر جا کر، لوگوں کے در اور دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر عوام کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ ابھی کرونا وائرس اور اس وبا کے دوران جب ہر آدمی بے بس ہو گیا تھا، کراچی سے لے کر چترال تک یہی لوگ تھے جنہوں نے ملک کی خدمت کی۔ آپ کے شہر میں عبدالستار افغانی صاحب 2 بار میئر رہے ہیں، جناب نعمت اللہ خان صاحب میئر رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان دونوں شخصیات کے علاوہ اور کس نے کوئی ترقی کا کام کیا ہے؟ اب تو ڈاکٹر اشرت العباد صاحب بھی، جنہوں نے سندھ کے طویل گورنری کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، سندھ پر حکمرانی کا شرف جس کو حاصل ہے، وہ بھی اعتراف کرتا ہے کہ اگر کراچی میں کوئی اچھا کام ہوا ہے وہ صرف اور صرف نعمت اللہ خان نے کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے کراچی بچاؤ مہم شروع کی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں دستخطی مہم بھی چلائی ہے۔ ہر بچہ، ہر طالب علم، ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر ماں کا یہی مطالبہ ہے کہ کراچی کو بچایا جائے۔ کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، کراچی آگے بڑھے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا۔ اگر کراچی میں اندھیرا ہے تو پاکستان بھی روشن نہیں ہو سکتا۔ میں نے گزشتہ جلسے میں بھی اعلان کیا تھا کہ الحمدللہ ہر لمحے جماعت اسلامی پاکستان نے اہل کراچی والوں کا ساتھ دیا ہے، اور آج بھی جماعت اسلامی پاکستان پوری قوت کے ساتھ کراچی کے عوام کی پشت پر کڑی ہے۔ کراچی جماعت اس شہر کے مسائل کے لیے جو مہم چلا رہی ہے، ہم اس مہم میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ کہ وہ دن ضرور آئے گا کہ یہاں کے لوگوں کو اپنا حق ملے گا اور پاکستان حقیقی معنوں میں ایک اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان بنے گا۔ بہت شکریہ۔